الرحمن الرحیم پارہ 22 سورۃ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے پاس اقتدار ہو اس کے پاس رحمت نہیں ہوتی، دنیا کا دستور یہ ہے، پچھلے درس میں عرض کیا تھا۔ آج ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے اہل مکہ کو خبردار کرنا تھا، اور مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سو سال بعد اس علاقے میں پیغمبر بن کر آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مکہ والوں کو خبردار کرو۔ پھر آگے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو وہ اس تقدیر میں لکھے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ جو لکھا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو کسی کے تقدیر میں لکھے ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بے قصور ہے۔ مثلا ان لوگوں کے ابو جہل کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھنا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو جہل کے مقدر میں ہی لکھا ہوا تھا کلمہ نہ پڑھنا، تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو تقدیر کی وجہ سے اس نے کافر ہی مرنا تھا، وہ کافر ہی مرا، جہنم میں گیا، تو اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ اس کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ لیں، تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس طرح نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھ دیا اس لیے ہم مجبور ہو گئے، بلکہ وہ یوں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے اس کو پہلے لکھ دیا۔ دوبارہ ابو جہل کا کفر پہ مر جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے تقدیر میں لکھا، لکھنے کی وجہ سے ابو جہل مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھتا، وہ بیچارہ بے بس تھا، اس لیے وہ کافر ہو کر مرا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ یوں سمجھیں گویا کہ اللہ نے ابھی تقدیر نہیں لکھی، اللہ نے ابو جہل کو پیدا کر دیا۔ ابو جہل پیدا ہو گیا، اپنی مرضی سے کام کرتا رہا، اس کی مرضی تھی کاغذ اٹھائے، مرضی تھی کاغذ نہ اٹھائے، مرضی تھی اللہ کے نبی کے آگے پتھر رکھے، مرضی تھی پتھر نہ رکھے۔ یعنی اللہ نے اس کو کھلا اختیار دیا، جو چاہے کر۔ اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزار لی، حتیٰ کہ اپنی مرضی کے تحت کفر پہ مر گیا۔ کفر پہ مرنے کے بعد اب اگر اللہ تقدیر لکھے وہی جو کچھ ابو جہل نے کیا اپنی مرضی سے، اب اگر اللہ لکھے کہ ابو جہل نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، الغرض یوں کر کے کفر پہ مر گیا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو جہل نے پہلے کیا ہے، اللہ نے بعد میں لکھا ہے، جو کیا ہے وہی لکھا ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اعتراض تب بننے لگتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے لکھ دیا اور ابو جہل بعد میں کرتا رہا، تو اس کا مطلب بھی بالکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے لکھا تھا وہ اس لیے لکھا تھا کہ اللہ نے ابو جہل کو کھلا اختیار دینا تھا اور دیا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے جو کرنا تھا اس نے وہی اپنی مرضی والا کیا، لیکن اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ جو ابو جہل نے بعد میں آ کر کرنا تھا، اللہ کو اپنے علم کی وجہ سے اس کا پہلے پتہ چل گیا، تو اللہ نے اس لیے وہ پہلے لکھ دیا۔ لہٰذا ابو جہل کا کفر پہ مرنا اس کا اختیاری تھا، اس کی اپنی مرضی سے تھا، بس اللہ نے اپنے علم کامل کی وجہ سے اس کو پہلے معلوم کر کے پہلے لکھ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر آتا ہے وارڈ میں مریضوں کو چیک کرنے کے لیے، اور وہ ایک ایک مریض کے سرانے جو ہسٹری اس کی فائل رکھی ہوتی ہے،
وہ فائل اٹھاتا ہے اور اس پر لکھ کے چلا جاتا ہے کہ اس مریض کو 1 دن بعد چھٹی دے دو گھر جانے کی، اس مریض کو 2 دن بعد ڈسچارج کر دو، اس مریض کا انجیکشن بدل دو، اب یہ انجیکشن شروع کرو، اور اس مریض کو ابھی چھٹی دے دو۔ یہ سارا کچھ وہ ڈاکٹر لکھتا ہے۔ اسی دوران ایک ڈاکٹر آ کے ایک مریض کی فائل اٹھاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ اس مریض کی تو یہ کنڈیشن ہے، وہ مریض کے بارے میں ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں مر جائے گا۔ ڈاکٹر لکھ کر چلا جاتا ہے اور وہ مریض واقعی 24 گھنٹے کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے مرا ہے، یا مرا تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ہے، لیکن ڈاکٹر کو اپنے علم کی وجہ سے اس کی بیماری کا پہلے اندازہ ہو گیا، تو ڈاکٹر نے اپنے علم کی وجہ سے جو بات بعد میں ہونی تھی اپنے تجربے کی بنیاد پر پہلے لکھ دی اور صحیح نکلی۔ یقیناً یہی کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے وہ نہیں مرا وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ہے، لیکن ڈاکٹر کی اتنی سمجھ تیز تھی کہ اس نے بعد والی بات کو بھی پہلے بھانپ لیا۔ تو ڈاکٹر کے بھانپنے میں تو غلطی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کا علم تو کہیں زیادہ کامل ہے۔ جو کچھ لوگوں نے بعد میں کرنا تھا، ہم نے جو کچھ اپنی مرضی سے کرنا تھا اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کو پہلے پتہ تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے کیا کرنا ہے، اللہ نے وہ لکھ لیا پہلے، بس پھر ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے پہلے، اللہ نے اپنے علم سے پہلے لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے کہ اللہ کو کہیں اندازہ لگانے میں غلطی ہوگی ہو کہ یہ بندہ بعد میں یوں کرے گا، ہم نے تو ویسے نہیں کیا، اللہ نے پہلے غلط لکھ دیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے لکھ لیا، ورنہ ہم با اختیار ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ گھڑی میں اٹھاؤں چاہے رکھ دوں، میں چاہوں ہاتھ بند کروں چاہے کھولوں، 2 دفعہ بند کروں 2 دفعہ کھولوں، تو یہ اللہ نے سب پہلے لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر ایسے کھولے گا، ایسے بند کرے گا، ایسے ہاتھ ملائے گا، ایسے ہاتھ کھولے گا۔ یہ جو میں نے ابھی کام کیے ہیں یہ سب پہلے لکھے ہوئے تھے تقدیر میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر میں لکھے ہوئے تھے تو میں مجبور ہو گیا ہوں۔ کھلا اختیار ہے، مسجد میں آپ آئیں آپ نہ آئیں، آپ نماز پڑھیں آپ نماز نہ پڑھیں، کوئی آپ کو پکڑتا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ ہم نے اپنی مرضی سے یہاں کرنا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے وہ پہلے معلوم کر لیا کہ یہ کیا کرے گا، وہی اللہ نے لکھ لیا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ لہٰذا آدمی یوں نہ کہے کہ جی ہمارے مقدر میں اگر جہنمی ہونا لکھا ہے تو پھر نیک بننے کا کیا فائدہ ہے، اگر جنتی ہونا لکھا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے پوری کوشش صرف کریں، پھر اپنے اختیار سے جو کچھ ہم کریں گے اللہ نے وہ پہلے اپنے علم سے لکھ لیا ہے، لہذا اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ امید ہے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ابو جہل کا جہنم میں جانا، اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے قصور تھا، یا ہم لوگوں میں سے بھی کسی کا جہنم میں جانا یہ نہیں ہے کہ وہ بے قصور ہے، بلکہ اس کا قصور ہے پورا، اللہ نے اس کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، اس سب کے باوجود علماء تقدیر پر بات کرنے سے منع کرتے ہیں کہ تقدیر کو زیادہ کھود کرید نہ کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے، اللہ کے بعد نظام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، تو ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے سے روکا گیا ہے، نہ یہ کہ اس تقدیر کے مسئلے میں کوئی جھول ہے، کوئی کمزوری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کو باپ یوں کہے کہ بیٹا تو میرے کاموں میں زیادہ کھود کرید نہ کیا کر سمجھنے کی کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ فیصلہ میں نے کس بنیاد پر کیا ہے، تیری سمجھ کا کام نہیں ہے بیٹا، ابھی تو چھوٹا ہے، 5-7 سال کا ہے، جب تو میری عمر کو آ جائے گا 50 سال کا ہو جائے گا، تیری اور میری سمجھ میں بڑا فرق ہے، پھر تجھے میری باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو بلا شبہ یہ باپ کا کہنا ٹھیک ہے، 5-7 سال کے بچے کو وہ سمجھ نہیں ہے جو 50 سال کے بابا کو ہے، تو وہ اگر بچے کو روک دیتا ہے کہ بیٹا ہر میری بات پہ تو تحقیق نہ کیا کر، تیری سمجھ اتنی نہیں ہے، تو باپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا علم ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو تقدیر کے مسئلے کو اللہ نے فرمایا تم اس میں زیادہ کھود کرید نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری عقل اس میں کم ہے، لہذا میرے فیصلوں پہ ہی راضی رہنا۔ آگے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
ہم نے ان مشرکین مکہ کے گلوں میں، یعنی گلے کے اندر، یہ گلے سے مراد، ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ اصل میں کچھ بلاغت کی باتیں ہیں جس کو استعارہ کہتے ہیں، مجاز کہتے ہیں۔ اس پیرائے میں اللہ نے بات کی ہے، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں نا، میں نے اس کو ناکوں چنے چبوا دیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے ناک سے چنے اس کو چبوائیں، مطلب اس کو میں نے سبق سکھا دیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک تعبیر ہے، استعارہ ہے، مجاز ہے۔ یہ جو جملے اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے آڑ کھڑی کر دی ہے، ہم نے ان کافروں کے گلے میں توق ڈال دیے ہیں، سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی ان کے گلے میں کوئی توق تھے اور سر اوپر اٹھے ہوئے تھے، آگے کوئی آڑ ڈالی ہوئی تھی، بلکہ یہ ایک مجاز ہے اور استعارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہو چکے تھے، گویا کہ ان کو ہدایت کے آگے ایک آڑ نظر آتی تھی، اور گویا کہ ان کو نیچے صحیح زمینی حقائق کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، وہ سر اوپر کو اٹھا کے چلتے تھے، تھوڑیوں تک ان کے توق پہنچے ہوئے تھے، سر اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی چاروں طرف اور اپنے سامنے بالکل غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے ارد گرد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے لائے ہوئے قرآن میں غور و فکر کرتے تو ان کو ہدایت صاف نظر آ جاتی، مگر ہٹ دھرم آدمی کا کوئی نتیجہ، کوئی انجام ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں خیر کی توقع ہو۔ آگے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کی ہٹ دھرمی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں انہوں نے کوئی نہیں ماننا، وہ نافرمانی پر ہی اڑے رہیں گے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ اس میں پریشان نہ ہوں، یہ لوگ ہٹ دھرمی پر اڑ چکے ہیں، اب یہ اسی طرح ہی رہیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی آپ تو ایسے شخص کو، آپ کی نصیحت ایسے شخص کو نفع دے گی جس کے دل میں خوف خدا ہو، نصیحت پر چلنے کا ذوق رکھتا ہو، ورنہ آپ کی باتوں سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، آپ نے جو دعوت ابوبکر صدیق کو دی ہے، آپ نے وہی دعوت عبداللہ بن ابی بن سلول کو دی ہے۔ آپ کی جس مجلس میں صدیق اکبر بیٹھتے تھے اسی میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بیٹھتا تھا۔ آپ دونوں کو کوئی الگ الگ تو نہیں سمجھاتے تھے، یہ تو نہیں کہ ابوبکر صدیق کو الگ جا کر کو دین سمجھاتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو نہیں سمجھاتے تھے۔ آگے لینے والے دلوں کا فرق ہوتا ہے۔ میرے نبی نے تو سب کے آگے اپنی نصیحتیں رکھ دیں، ابوبکر صدیق نے سچے دل سے لی، ان کو ہدایت ملی، عبداللہ بن ابی نے جھوٹے دل کے ساتھ لی، نیت ہی نہیں کی ہدایت پہ آنے کی، تو وہ رئیس المنافقین بنا اور یہ صدیق اکبر رئیس المسلمین بنے۔ فرق صرف دونوں کی نیت میں ہے، ایک کی نیت خالص تھی، ایک کی نیت میں فطور تھا۔ ایک رئیس المنافقین جا بنا بدبخت اور ایک رئیس المسلمین، امام المسلمین جا کر بنا۔ ایک ہی مجلس کے دو شاگرد ہیں، اور ایک بدبخت نکلا اور ایک نیک وقت نکلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، میرا قرآن، میرے نبی کا فرمان، حدیثیں سب کے لیے برابر ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم اس درس میں بیٹھتے ہیں، ہم میں سے بعض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہوگا، بعض کو کم ہوتا ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ یہاں سے اٹھنے کو دل بھی نہیں کرتا ہوگا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی دل میں آ بھی جاتا ہوگا کہ چلو بھائی ختم کریں۔ یہ ہر ایک کے لیے درس تو برابر، میں بھی انہیں میں سے ہوں، درس تو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے برابر ہو رہا ہے۔ کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے، کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس میں اگلے انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کتنی طلب لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس میں کتنی تڑپ ہے، کتنی اس میں فکر ہے قرآن پر عمل کرنے کی، حدیث پر عمل کرنے کی۔ اس لیے فرمایا میرے نبی، جس کے دل میں خوف خدا ہو، آپ کی باتوں سے تو اس کو صرف فائدہ ہوگا،
اور ایسے آدمی کو پھر خوشخبری بھی سنا دیں بمغفرۃ و اجر کریم، اللہ ایسے آدمی کو بخشش بھی دے گا اور بہت بڑا اجر بھی دے گا۔ آگے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کو پوری طرح محفوظ کر رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو عمل کرتا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں، اور جو عمل وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں، اور ان کے کاموں کے اثرات بھی لکھتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال لکھتے ہیں اور ان کے اعمال کے اثرات بھی لکھتے ہیں۔ اعمال لکھنا تو سمجھ جاتا ہے، مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی، ایک نے روزہ رکھا، اللہ کے نام پہ کوئی روپیہ پیسہ دیا، اللہ نے اس کا یہ عمل لکھ دیا۔ اللہ ان اعمال کے اثرات بھی لکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میرے آقا نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدها ولا ينقص من اجورهم شیء۔ جو آدمی کوئی نیک ریت قائم کر گیا، نیک طریقہ چھوڑ گیا، لوگوں کو اچھی پٹڑی پر ڈال گیا، تو اس آدمی کو بعد میں ان لوگوں کے عملوں کا بھی ثواب ملے گا جو اس کی وجہ سے اچھی پٹڑی پر آئے تھے۔ یہ ہے اس کے نیک کاموں کے اثرات، کہ آپ نے خود نماز پڑھی، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا گئے۔ آپ کی اولاد جب تک نماز پڑھتی رہے گی اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے مسجد بنا دی، آپ کے جانے کے بعد لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہے، وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ کوئی نیک عمل، کسی کو آپ نے تبلیغ میں وقت لگوا دیا اور اس کی وجہ سے وہ بعد میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا دین کا کام کر گیا، وہ سارا اجر جہاں اس کو ملے گا اتنا ہی اللہ اپنی رحمت سے آپ کو بھی دے گا۔ کوئی بھی نیکی کی راہ آپ ڈال جائیں، کوئی قرآن مجید مسجد میں رکھ دیا، جو آدمی بھی اس قرآن سے پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ حرم شریف جاتے ہیں، وہاں آپ قرآن لے کر وہاں رکھے، تو وہاں جو قرآن پڑھے گا اس کو ایک حرف پر 1,00,000 نیکی ملے گی، اور اس قرآن پر جتنے لوگ بھی بعد میں قرآن پڑھتے رہیں گے ان سب کا اجر آپ کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا۔ اسی طرح جتنا بھی اس کو لمبا کرنا چاہیں کہ آپ نے جو بھی کوئی خیر کا کام کیا اور آپ کی وجہ سے اور خیر کا کام پیچھے ہوتا رہا وہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، علماء کا بزنس بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ اپنی جنت تو بناتے ہی بناتے ہیں، لیکن ان کی جنت ان کے مرنے کے بعد ان کی زندگی سے بھی بڑی بن رہی ہوتی ہے، کہ زندگی میں تو جو عمل کیا سو کیا، ان کے مرنے کے بعد وہ شاگرد در شاگرد پھیلتے چلے جاتے ہیں، وہ ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں، وہ قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، ان سب کا ثواب بیک وقت اس کی قبر میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ عالم نے بیان کیا 100 آدمی تھے، 1000 تھے، 10,000 تھے، لاکھ تھا، اس کی بات جن جن لوگوں تک پہنچی اور انہوں نے عمل کیا وہ سب کا اجر ان کے کھاتے میں جاتا ہے، ان کو بھی اجر ملتا ہے، ان کے اجر میں کمی نہیں ہوتی، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اضافی اس آدمی کے کھاتے میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے خیر کے کاموں میں نا ہمیں کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ جس مسجد میں بھی گلہ لگا ہو نا پیسوں کا، اس میں ضرور پیسے ڈالنے چاہیے۔ آپ بھلا 50 روپیہ ڈال دیں، اس لیے کہ آپ کے 50 کا بھی اس مسجد میں حصہ ہوگا، تو اس مسجد میں آپ کا حصہ تو پڑ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا۔ ہر مسجد میں حصہ پڑنا شروع ہو جائے گا، جہاں سے بھی آپ کا گزر ہوا۔ جو نیکی کا کام ملے اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالتے جائیں، جو نیکی کا کام ملے اس میں حصہ ڈالتے چلے جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھاتا جائے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، دوسرے عمل کا بھی اثر لکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے برا کام کیا اور بعد میں دوسروں کو برائی پر ڈال گیا، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر گیا تو بعد میں ساری برائیاں جس طرح لوگوں کو گناہ کرنے کا گناہ ملے گا اس کو بھی ملے گا۔ جیسے مثلا اس نے گانا گایا،
گانا گانے کے بعد خود بھی گناہ کیا، لوگوں کو گانا سنایا، گانا ریکارڈ ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا توبہ کیے بغیر۔ جتنے لوگ پیچھے گانا سنتے رہیں گے سارا گناہ اس کے کھاتے میں۔ یہ بھی حدیث ہے، من سن سنتن سیئتن کانت علیہ وزرہا و وزر من عمل بہا من بعدہ، جو کوئی برا طریقہ جاری کر جائے گا اس کے مرنے کے بعد اور برے طریقے پہ چلنے والے سب لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں بھی آئیں گی، اور ان لوگوں کو بھی اپنے برائی کا گناہ ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھی قبر انگاروں سے بھری جاتی رہے، سینما کھول گیا، کیبل لگا کر دے گیا، کوئی ایسا برا کام کر گیا کہ جس کام کی وجہ سے لوگ گناہ میں پڑتے رہے، تو اس کا بھی پورا ذخیرے میں وہ گناہ جمع ہوتا رہے گا جو لوگ پیچھے کر رہے ہیں۔ کوئی کسی غلط کام کی روش ڈال گیا، سارا گناہ اسی کے سر پر ہوگا کہ اس نے بنیاد ڈالی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم گناہ اس طرح کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی گناہ ہمارے کھاتے میں آتے رہیں۔ ایسے گناہوں سے بچ کے جانا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو نجی زندگی کا انفرادی گناہ ہو جائے جس کی آسانی سے توبہ بھی ہو سکتی ہے، اور خدا نہ خاصہ توبہ نہ ہوئی تو جو گناہ کر کے ساتھ لے گئے وہی گناہ ہوا نا، کوئی پیچھے تو نہیں ہے کہ قبر گناہوں سے بھرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔